اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو جاننے کا طریقہ بذریعہ داغا۔ جادو جاننے کے حوالے سے کہ آپ پہ کسی نے عمل کیا ہے، کوئی اثر ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے، کے حوالے سے ایک ویڈیو پہلے بھی آپ کے لیے پیش کی جا چکی ہے۔ تاہم بہت سے سننے والوں کا یہ اصرار تھا کہ جادو جاننے کے جو مختلف طریقہ کار ہیں، جیسے دھاگے کے ذریعے، ڈوری کے ذریعے یا پانی کے ذریعے، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ اس حوالے سے آج کی نشست میں جادو جاننے کا ڈوری یا دھاگے والا طریقہ جو ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس فرد کے بارے میں آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ اس کے اوپر کوئی اثر ہے یا نہیں ہے، اسے جوتی اتار کے پاؤں سے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں اور زمین سے لے کے سر کے آخری حصے تک آپ اس کی جو قد ہے اس کو دھاگے سے ماپ لیں۔ یہ پیمائش آپ نے انتہائی ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر آپ کو شک ہو کہ پیمائش ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کو دوبارہ کر لیں، کیونکہ عمل کے نتیجے کا دار و مدار دھاگے کے بڑھنے یا کم ہونے پر ہے۔ اور اگر آپ شک میں مبتلا ہیں کہ بھی پتہ نہیں پیمائش میری پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو عمل کریں گے اس کے نتائج کے بارے میں بھی آپ شش و پنج کا شکار رہیں گے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ جو دھاگا آپ نے ناپ لیا ہے، اس کے اوپر یا اللہ یا علیم ہو یا خبیر ہو یا حکیم ہو، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے علم شریف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ مزمل جو ہے اسے بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے اسے دھاگے پہ پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد وہ جو آپ نے دیوار کے اوپر نشان لگایا تھا، اس کے قد کا جو آپ نے دھاگا جہاں پہ ناپا تھا، اس کی مناسبت سے دوبارہ دیکھیں کہ دھاگا اب اس سے جو آپ نے دیوار پہ نشان لگایا اسے اوپر جا رہا ہے یا اسے نیچے ہے۔ اگر تو دھاگا اس نشان تک پہنچ رہا ہے جہاں تک اس کی اصل لمبائی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فرد کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اور اگر کوئی بیماری اس کو ہے یا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ جسمانی حوالے سے ہے۔ اسی طرح اگر دھاگا لمبا ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ سحری اثرات کا شکار ہے، اور جو اس کے مسائل ہیں ان کی وجہ وہی سحری اثرات ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو اعمال آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان کو آپ جب کرتے ہیں یا آپ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ان کی ریاضت بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم اسے عملیاتی زبان میں کہتے ہیں کہ عمل کو جاری کرنا۔ جب تک ایک عمل جاری نہ ہو، اس سے درست نتائج کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ عمل کیسے جاری کرنا ہے، اس کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ الگ سے بنائی گئی ہے، اسے آپ ضرور دیکھیں۔ دراصل عمل جاری کرنے سے مراد عمل کی ریاضت کرنا ہے اور اپنے زبان میں، اپنے کلام میں تاثیر پیدا کرنا ہے۔ بہرحال یہ پڑھائی کرنے والا آدمی اور جس پر پڑھائی کی جا رہی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو، پاکی کی حالت میں ہو۔ کم از کم جو عمل ہے یا جو پڑھائی کر رہا ہے، جو اس سارے عمل کو انجام دے رہا ہے، اس کو ضرور پاک صاف ہونا چاہیے، اور ناپاک حالت میں یہ عمل اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ حسب گنجائش صدقات ضرور دیں، اور اگر ایک دفعہ عمل کرنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کی وجہ سے آپ دوبارہ عمل نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا ہی ہے کہ جسے آپ ایک فرد پہ ایک معاملے میں ایک ہی دفعہ کر سکتے ہیں، اور دوبارہ کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 40 دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 40 دن کے بعد آپ اس پڑھائی کو اس فرد پر جادو جاننے کے لیے دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ جب دھاگا ناپنے لگیں تو اسے پوری تسلی کے ساتھ ناپیں کہ یہ کم و زیادہ تو نہیں ہے، کیونکہ بعد میں جو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اس کے سائز کے بارے میں، وہ آپ کے عمل کو خراب کرنے، آپ کی سوچ کو خراب کرنے اور معاملے کو طوالت دینے کا باعث بنے گا۔ اس حوالے سے ضروری ویڈیوز جس میں عملیاتی حوالے سے مزید رہنمائی کی گئی ہے کہ کسی فرد نے اگر عملیات میں مہارت حاصل کرنی ہے تو اسے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، ان کے لنکس نیچے دیے گئے ہیں، انہیں بھی آپ دیکھیں اور اپنی عملیاتی مہارت
کو ترقی دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔